عید الفطر میں کھا کر کوئی چیز جانی ہے، عید الاضحیٰ میں گھر آ کر کوئی چیز کھانی ہے۔ جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اس کے علاوہ 7 زائد تکبیرات ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہیں، تو ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 12 تکبیرات ہیں زائد۔ عورت امامت نہیں کروا سکتی عورتوں کی، بلکہ مرد کے پیچھے پڑے گی، مرد کا امام ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ جیل کے اندر ہیں، باہر نہیں آ سکتے، جیل کے اندر ہی وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کسی مجبوری کی غرض سے جہاں کہیں ہیں وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں عید کی۔ یہ الدعاء للطبرانی کے اندر واقع موجود ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میری ملاقات یونس بن عبید سے ہوئی، جیسے وہ مجھے ملے تو فوراً فرمانے لگے تقبل اللہ منا ومنکم۔ ہاں، ایک اہم مسئلہ، اگر آپ تکبیرات بھول گئے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیرات بھول گئے تو اب کیا کریں؟ امام تکبیرات بھول گیا ہے تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ کوئی نماز اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو ہے، کیونکہ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، سنی ہے نا؟ تو جمعہ کے دن اگر غسل کرنا مستحب ہے تو عید کے دن تو بالاولیٰ پھر مسنون ہو جائے گا، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اچھا لباس پہن کر کے، اچھا جوتا پہنے اپنے گھر سے روانہ ہو، اچھی طرح غسل کر کے جانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، سر کے اندر تیل بھی لگانا چاہیے۔ اسی طرح اگر سرما ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈال لے، جتنا خوبصورت آپ بن سکتے ہیں بن سور کر اللہ کے حضور جائیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ غمی کا دن نہیں ہے۔ تو اگر مجبوری ہے تو امام بیٹھ کر خطبہ دے سکتے ہیں، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا حرام ہے، خطبہ نیچے اتر کر دینا پڑے گا۔ عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہے، بلکہ عید کا خطبہ نیچے ہے، جہاں نماز پڑھائی امام صاحب نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ دینا چاہیے۔ ہاں، مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر ممبر پہ نہیں دے سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 886، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما الخطبۃ بعد الصلاۃ، کہ عید کی جو نماز کا خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں قبرستان جانے کا، وہاں جا کر قبروں کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح خاص دن طے کر لینا کہ عید کے دن ہم جائیں گے قبرستان، جائیں گے مردوں کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر روئیں گے دھوئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ غمی منانے کا دن نہیں۔ اب ایسے عموماً اگر آپ کی روٹین ہے، آپ روزانہ جاتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن خاص طور پر اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، اس کو شریعت کا حصہ اور جز سمجھتے ہوئے جانا یہ بدعت ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اسلاف امت میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، ادھر نماز عید پڑھی ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کر پھول نچھاور کی ہو، میرے محبوب کی قبر کے پاس بیٹھے ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے پاس دین کا وسیع علم موجود تھا، وہ تو میرے محبوب علیہ السلام سے روبرو بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ڈائریکٹ علم وحی اور علم نبوت حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو یہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ 5 دن ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، ان دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے، تیسرے ایام تشریق کے دن ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 ایسے دن ہیں جن دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر آپ نے رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بھی سنے، رمضان المبارک کے مسائل بھی سنے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ چونکہ کل عید ہے تو عید کے حوالے سے ہوگا۔ عید کے چند ایک ضروری مسائل وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تو ان مسائل کو سنیں، یاد کریں، آگے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو عید، پہلی بات کہ عید فرض ہے یا مستحب ہے؟ تو عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ فرض ہے، یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ ہر بندے پر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس کی 3 دلیلیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی عید کی نماز کو ترک نہیں کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی عید کی نماز کو ترک نہیں کیا۔ دوسری دلیل،
سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1070 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید اور جمعہ یہ ایک دن جمع ہو جائیں تو عید کی نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھنے کی میرے محبوب نے رخصت دی ہے کہ جمعہ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر جمعہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک فرض دوسرے فرض کو ہی ساقط کر سکتا ہے، ایک فرض دوسرے فرض کا ہی کفایہ بن سکتا ہے، نائب بن سکتا ہے، اس لیے عید کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل، یہ حدیث بھی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1157 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت ابو عمیر بن انس، ان کا چچا صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں شوال کا چاند نظر نہیں آیا تھا، ہم نے صبح روزہ رکھ لیا، لیکن جب دن کا وقت ہوا تو ایک قافلہ ہمارے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو یہ خبر حضور علیہ السلام تک جب پہنچی، میرے محبوب نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بتلا دو کہ وہ فوراً روزہ افطار کر لیں اور کل عید کی نماز ادا کریں۔ تو عید اگر مستحب ہوتی میرے محبوب فرما دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کی نماز دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو یہ تین دلیلیں تھیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہوئیں، وہ ٹھیک ہے، فرضت علی خمس فی یوم و لیلۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، اور ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نماز ہی فرض نہیں، بلکہ عید کی نماز فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ عید کی نماز کیا گاؤں میں پڑھ سکتے ہیں یا بڑے بڑے شہروں کے اندر پڑھیں گے؟ عید کی نماز گاؤں کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، محدثین میں سے، اسلاف میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ عید کے حوالے سے تیسری بات کہ عید کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ تو اس کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک رہتا ہے، سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک، سورج زائل ہونے تک اس کا وقت رہتا ہے، لیکن خواہ مخواہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی ہی عید کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھی بات کہ عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے یا فرض ہے؟ تو عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد ہیں، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب قربانی کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو غسل کر کے جاتے تھے، غسل کرتے پھر جاتے تھے۔ ان کا یہ قول موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، جلد 1 صفحہ 173 کے صفحہ 177 کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے؟ کیونکہ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے، سنی ہے نا؟ تو جمعہ کے دن اگر غسل کرنا مستحب ہے تو عید کے دن تو بالاولیٰ پھر مسنون ہو جائے گا، تو عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ 5ویں نمبر پر عید الفطر کے لیے کوئی چیز کھا کر جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے تشریف لے کر جاتے تھے تو حضور علیہ السلام تاک عدد کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ 1، 3، 5، 7 کھجوریں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کھجوریں ہی کھاتے رہیں اور عید کی نماز رہ جائے، نہیں، بلکہ سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی جب نماز پڑھنے جاتے تو کوئی چیز کھا کر نہیں جاتے، بلکہ جب واپس آتے تو گھر آ کر کوئی چیز کھایا کرتے تھے۔ عید الفطر میں کھا کر کوئی چیز جانی ہے، عید الاضحیٰ میں گھر آ کر کوئی چیز کھانی ہے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ 6 نمبر پر عید الفطر کی نماز کے لیے کوشش کریں پیدل جائیں، سواری پہ جانا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ہاں عیدگاہ اگر قریب ہے، پیدل جانا ممکن ہے تو آپ پیدل جا سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر عید الفطر سے پہلے نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ عید الفطر سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہے۔ 8ویں بات کہ عید کے دن انسان کو نیا لباس پہننا چاہیے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ عید کے دن خوشی کے موقع پر میرے بندے بھی زیب تن لباس کر کے آئیں، خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر آئیں۔
تو عید کے دن نیا لباس بھی پہننا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق آتا ہے سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر جلد 3 صفحہ 281، کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن احسن ثیابہ، ان کے پاس جو سب سے اچھا لباس ہوتا تھا، سب سے خوبصورت لباس ہوتا تھا، وہ لباس زیب تن کر کے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ تو عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے، خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ ہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ غرور اور تکبر کے اندر آ جائے، نہیں، اللہ نے جو دیا وہ نظر آنا چاہیے، میرے مالک نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں وہ نظر آنی چاہیے، لیکن غرور اور تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اچھا لباس پہن کر کے، اچھا جوتا پہنے اپنے گھر سے روانہ ہو، اچھی طرح غسل کر کے جانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، سر کے اندر تیل بھی لگانا چاہیے، اسی طرح اگر سرما ڈال سکتے ہیں وہ بھی ڈال لے، جتنا خوبصورت آپ بن سکتے ہیں بن صبر کر اللہ کے حضور جائیں۔ یہ خوشی کا دن ہے، یہ غمی کا دن نہیں ہے۔ تو عید کے دن انسان بن صبر کر جا سکتا ہے۔ 9ویں نمبر پر کہ امام خطبہ بیٹھ کر دے گا یا خطبہ کھڑے ہو کر دے گا۔ تو اگر مجبوری ہے تو امام بیٹھ کر خطبہ دے سکتا ہے، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا حرام ہے، خطبہ نیچے اتر کر دینا پڑے گا۔ عید کا خطبہ ممبر پر نہیں ہے، بلکہ عید کا خطبہ نیچے ہے، جہاں نماز پڑھائی امام صاحب نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ دینا چاہیے۔ ہاں، مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر ممبر پہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر کہ عید الاضحیٰ کی جو یا عید الفطر، اس کا اعلان کرنا چاہیے یا نہیں؟ اعلان کر سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ حضرات عید کی جو نماز ہے اتنے بجے ہوگی، اس جگہ پر ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہے تاکہ تمام لوگ وقت کے ساتھ تشریف لے کر آئیں اور مسلمانوں کا اکٹھ ہو جائے اور نماز عید اللہ کی رضا کے لیے عیدگاہ میں ادا کی جائے۔ تو اس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 11ویں نمبر پر عید کے لیے نہ اذان ہے اور عید کے لیے نہ اقامت ہے۔ حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 887۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز پڑھی، نہ ہی عید سے پہلے اذان کہی گئی اور نہ ہی عید سے پہلے اقامت کہی گئی۔ تو عید کی نماز سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر جو خطبہ ہے یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دینا چاہیے یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد دینا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیح کہنا کیا مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 886۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انما الخطبۃ بعد الصلاۃ، کہ عید کی جو نماز کا خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ تو عید کا خطبہ نماز سے پہلے نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا جا رہا ہوں، حوالے بھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحیح حدیث ہے، اور مسلم شریف کی تو ہوتی صحیح ہے، بخاری اور مسلم ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، امت مسلمہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، ان کی سند کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ان کے اندر مدلس راوی آ جائے اس پر بھی بات نہیں کر سکتے، اگر کوئی مدلس ان کے ساتھ روایت کرے وہاں بھی کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جو خطبہ جمعہ ہے یہ عید کی نماز کے بعد ادا ہوگا، پہلے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ نماز کا طریقہ کیا ہے اس طرف بھی آتا ہوں، ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طرح 13ویں نمبر پر جو عید کی تکبیرات ہیں یہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مینا کے اندر موجود تھے، بلند آواز سے تکبیرات کہہ رہے تھے، بازار کے اندر جاتے بلند آواز سے تکبیرات کہتے تاکہ لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر، لوگ ذکر الہی کو سن کر اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں۔
اس غرض سے بلند آواز سے بھی تکبیرات کہی جا سکتی ہیں۔ 14ویں نمبر پر جو عید کی نماز ہے یہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ کوشش کریں کہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنی چاہیے، بغیر عذر بغیر وجہ کے مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کھلے میدان میں لے کر جاتے تھے، وہاں عید کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان جاتے ہیں۔ کدھر جاتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، آپ میں سے بھی کچھ لوگ جاتے ہوں گے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں قبرستان جانے کا، وہاں جا کر قبروں کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح خاص دن طے کر لینا کہ عید کے دن ہم جائیں گے قبرستان، جائیں گے مردوں کے پاس جائیں گے، وہاں جا کر روئیں گے دھوئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، یہ غمی منانے کا دن نہیں۔ اب ایسے عموماً اگر آپ کی روٹین ہے، آپ روزانہ جاتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن خاص طور پر اس کو ثواب سمجھتے ہوئے، اس کو شریعت کا حصہ اور جز سمجھتے ہوئے جانا یہ بدعت ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اسلاف امت میں سے، صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا ادھر نماز عید پڑھی ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کر پھول نچھاور کی ہو، میرے محبوب کی قبر کے پاس بیٹھے ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے پاس دین کا وسیع علم موجود تھا، وہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے روبرو بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ڈائریکٹ علم وحی اور علم نبوت حاصل کیا کرتے تھے۔ اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا تو یہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ حالانکہ زیادہ مستحق وہ تھے۔ اگر قبرستان جانا سنت ہوتا عید کے دن تو صحابہ کرام ضرور جاتے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو چھوٹی چھوٹی میری محبوب کی ادا کو نوٹ کیا۔ میرے محبوب کو لیسن جسے تھوم کہتے ہیں یہ پسند نہیں تھا، ایک صحابی نے ساری زندگی لیسن استعمال نہیں کیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، آپ ویسے کسی مجبوری کی وجہ سے جھک کر گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ساری زندگی جب وہاں سے گزرتے جھک کر گزرتے، لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کوئی کام بھی نہیں ہے ویسے جھک کر کیوں گزرتے ہیں؟ عرض کی میں نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ دیکھا ساری زندگی معمول بنا لیا، بھلا وہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا؟ تو اس لیے دین وہی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے عمل کیا۔ اولین صحابہ، اولین دین کے جو داعی تھے وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تھے، اولین دین پر عمل کرنے والے میرے محبوب کے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ کیا؟ یہ ذرا اختصار کے ساتھ سن لیں۔ عید کی نماز کی جو رکعات ہیں یہ 2 رکعت ہیں۔ کتنی ہیں؟ یہ 2 رکعات ہیں۔ پہلی رکعت میں سوى الصلاۃ جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اس کے علاوہ 7 زائد تکبیرات ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات ہیں، تو ٹوٹل کتنی بن گئی؟ 12 تکبیرات ہیں زائد۔ 2 رکعت کے اندر 12 زائد تکبیرات ہیں، پہلی رکعت کے اندر 7 ہیں، ٹوٹل 7 نہیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اگر اس کو شمار کیا جائے تو 8 تکبیرات بنتی ہیں۔ سوى الصلاۃ تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات بنتی ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات بنتی ہیں، تو دونوں رکعتوں کے ملا کر ٹوٹل یہ 12 تکبیرات زائد ہیں جو 2 رکعتوں کے اندر پڑھنی ہوگی، اور یہ 12 کی 12 سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کرنی ہوگی، اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہوگا۔ محدثین اسلاف امت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہی عمل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہوگا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ لینا چاہیے، یعنی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اللہم باعد بینی، اور اس کے بعد اونچی آواز سے امام اونچی آواز سے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو مقتدی سامعین ہیں مقتدی ہیں وہ آہستہ دل میں پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اس لیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے قرات کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے نماز کے بعد پوچھا، اے میرے صحابہ میرے پیچھے تم کیا پڑھ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری قرات مجھ پر گراں گزر رہی تھی، مجھ پر مشکل گزر رہی تھی، لیکن میرے صحابہ یاد رکھ لینا سورہ فاتحہ میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھنا۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو امام ہے وہ کون سی صورتیں پڑھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن اور عید کے دن رکعات کے اندر کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورۃ الغاشیہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ۔ 30واں پارہ ہے، نصف سے پہلے اوپر تلے یہ دو جو صورتیں ہیں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کی قرات کیا کرتے تھے۔ رفع الیدین بھی کریں گے، پھر رفع الیدین کر کے رکوع میں جائیں گے، پھر جیسے پوری نماز کا طریقہ وہ آپ کو آتا ہے 2 رکعات یہ ادا کرنی ہوگی۔ اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے، نہ عید کی نماز سے پہلے اور نہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی، اب لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم کہتے ہیں، اس کے الفاظ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، اسلاف امت سے ثابت ہیں، محدثین کرام سے ثابت ہیں۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقبل اللہ منا ومنکا، میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، کہہ سکتے ہیں۔ اور شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لقيني يونس بن عبيد في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك، یہ الدعاء للطبرانی کے اندر واقع موجود ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن میری ملاقات یونس بن عبید سے ہوئی، جیسے وہ مجھے ملے تو فوراً فرمانے لگے تقبل اللہ منا ومنکم۔ تو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک اہم مسئلہ، اگر آپ تکبیرات بھول گئے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تکبیرات بھول گئے تو اب کیا کریں؟ امام تکبیرات بھول گیا ہے تو اس پر سجدہ سہو ہے۔ کوئی نماز اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو ہے، کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اگر نماز میں کمی بیشی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کریں گے، اگر نماز میں اضافہ ہوا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ تکبیرات بھول جائیں تو اس پر کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ اسی طرح جو عورت ہے یہ عورتوں کی امامت نہیں کروا سکتی، خاص طور پر نماز عید کی امام مرد ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی عورتوں کی، بلکہ مرد کے پیچھے پڑے گی، مرد کا امام ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ جیل کے اندر ہیں باہر نہیں آ سکتے، جیل کے اندر ہی وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ کسی مجبوری کی غرض سے جہاں کہیں ہیں وہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں عید کی۔ ہاں ایک بندہ آیا ہے اور آگے دیکھا کہ نماز ہو چکی ہے، اب وہ کیا کرے؟ ادھر پیچھے کھڑا ہو کر 2 رکعات ادا کرے یا کسی بندے کو اپنے ساتھ ملا لے۔ آپ کہیں گے پہلے بندے نے نماز پڑھ لی، ہاں ایک بندہ 2 مرتبہ بھی عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح ایک بندہ 2 مرتبہ فرض نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر پڑھ کر جاتے اپنی قوم والوں کو جا کر امامت کروایا کرتے تھے۔ پہلی ان کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اپنی فرض نماز ہو جایا کرتی تھی، دوسرے معاذ بن جبل جو پڑھاتے حضرت معاذ بن جبل کی نفلی ہوتی تھی اور پیچھے لوگوں کی فرضی ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز ہو سکتی ہے، امام کی نفلی نماز ہو جائے گی، مقتدیوں کی فرضی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی امام ہے وہ جماعت کروانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے عید کی نماز پڑھ لی، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ لیں، آپ کی پہلی فرضی ہو جائے گی، دوسری نفلی ہو جائے گی، جو جماعت کروا رہا ہے اس کی فرضی ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز اگر رہ جائے تو بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب جو ممنوع روزے کون سے ہیں؟ کچھ لوگ عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں،
روزہ کیا رکھتے ہیں کہ عید کی نماز تک کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہے. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز کھا کر جایا کرتے تھے. میں نے عرض کیا عید الفطر میں جاتے وقت کوئی چیز کھا کر جائیں گے اور عید الاضحیٰ میں گھر آ کر کوئی چیز کھائیں گے. 5 دن ایسے ہیں جو ممنوع ہیں، ان دن روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر کا دن ہے، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے، تیسرے ایام تشریق کے دن ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ. یہ 5 ایسے دن ہیں جن دن روزہ رکھنا حرام ہے. ان کے علاوہ کسی دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ میرے محترم بھائیوں چند ایک مسائل تھے عید کے. کوشش تو کی کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، آ گئے نا. اگر پھر بھی کسی بھائی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں ادھر موجود ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں. کوشش کی زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ ہو سکے. آپ آئے وقت نکالا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بات یاد رکھ رہے ہیں، ہم نے رمضان المبارک گزارا، ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. کچھ گناہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، کچھ نیکیاں ہمیشہ کے لیے اپنا لیں. نماز کبھی نہ چھوڑیں. نماز تو پھر بھی لوگ پڑھتے رہیں گے، لیکن ایک نیکی ایسے ہے رمضان جانے کے بعد ہم اس سے بھول جاتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے. آج نوجوان خاص طور پہ سوشل میڈیا کی دھت کے اندر قرآن کو بھول چکے ہیں. حالانکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہر وقت قرآن پڑھتے تھے. ایک نوجوان نے اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا. وہ اللہ والا کہنے لگا جیسا تیرا تعلق واٹس ایپ کے ساتھ ہے. تو جب اٹھتا ہے موبائل استعمال کرتا ہے، جب اٹھتا ہے واٹس ایپ دیکھتا ہے. صحابہ جب اٹھتے تھے قرآن پڑھتے تھے. وہ تو گھوڑوں کی زینوں کے اوپر بھی قرآن پڑھتے تھے، جہاد کر رہے ہوتے تھے قرآن پڑھتے تھے، آ جا رہے ہوتے تھے قرآن پڑھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہر وقت قرآن پڑھا کرتے تھے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کتاب المغازی کے اندر روایت موجود ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا ہوتا ہوں، دن کے وقت مجھے پتہ نہیں چلتا ابو موسیٰ اشعری کا گھر کون سا ہے، میرے فلاں صحابی کا گھر کون سا ہے، لیکن رات کی تاریکیوں میں اندھیرے میں مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ ابو موسیٰ اشعری کا گھر ہے، یہ میرے فلاں صحابی کا گھر ہے. وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. قرآن کی آواز سن کر پہچان جاتا یہ معاذ بن جبل کی آواز لگتی ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر روایت موجود ہے. اس لیے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنا لیجئے. جنہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیا پھر مرتے وقت بھی ان کی زبان پر قرآن جاری ہوتا ہے، اسی حالت میں روح پرواز ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے. قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کی شان بھی تھی، قرآن بھی تھا، اسی حالت میں روح پرواز ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرمائے. ہم نے رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارا. اللہ نے بدلے میں ہمیں عید الفطر جیسا خوشی کا دن عطا فرمایا. اگر ہم پوری زندگی رمضان کی طرح گزاریں گے پھر اللہ تعالی بدلے میں ہمیشگی والی جنت عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے روزے قیام سیام لوگوں کو طعام کھلانا اللہ تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالی زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات عید الفطر کی نماز 7:15 بجے ادا ہوگی جامع مسجد محمدیہ الحدیث. ادھر استاد جی فاروق پیجی صاحب ہوتے ہیں، ادھر انشاءاللہ جماعت ہوگی 7:15 بجے. تمام احباب وقت پہ تشریف لے کر جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.